اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فصلوا بالناس ظہر حتی تفی الشمس مثل مربز العنز۔ ناظرین کرام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا حصہ دوم خطوط میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ خطوط کا سلسلہ بھی آخری مراحل میں ہمارا پہنچ رہا ہے۔ آج خط نمبر 52 اور 53 شروع کریں گے۔ 52 یہ مختصر خط ہے، اس کے بعد جو ہے 53 خط وہ اہم ہے، نہایت ہی موجودہ دور کی تقاضا کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، چونکہ مولا نے حکومت چلانے کے قوانین اس خط میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے آج 52 خط میں امیر المؤمنین نے یہ خط جو ہے شہروں کے حکمرانوں کے نام لکھے تھے کہ مولا فرماتے ہیں انتظامی، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ایک انتظامی نماز کے اوقات کا سادہ اور عام فہم بیان اور طویل نماز پڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بعد از حمد و ثناء خدا اور رسول سنو کہ تم لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب سورج نہ جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ دیوار کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز انہی لوگوں کے ساتھ اس وقت پڑھاؤ جب کہ ابھی سورج سفید اور چمکدار اور دن اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے، اور انہی لوگوں کے ساتھ نماز مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب روزہ دار روزہ کھولتا کرتا ہے اور حاجی لوگ عرفات سے واپسی منی کو جاتے ہیں، اور انہی تمام لوگوں کے ساتھ نماز عشاء اس وقت سے پڑھو جب شفق کی سرخی غائب ہو جائے اور ابھی رات کی 1/3 گزری ہو، اور انہی لوگوں کے ساتھ نماز صبح کی نماز اس وقت پڑھ لیا کرو جب آدمی اپنے ساتھی کا چہرہ پہچان سکتا ہو، اور نماز اتنی مختصر پڑھایا کرو جو ان میں سب سے کمزور آدمی پر بھی بار نہ گزرے، اور تم لوگوں کے لیے نماز کو فتنہ نہ بنا دینا۔ خط نمبر 53 یہ خط امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دستاویز کو جو ہے مالک اشتر نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحریر فرمایا، جبکہ محمد بن ابوبکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی گئی تھی۔ آئیے خط میں چلیں۔ میں تمام سننے والے سامعین کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہ خط جو ہے تفصیل سے آپ بھی سنیں اور تمام مومنین تک بھی یہ جو ہے پیغام پہنچا دیجیے تاکہ تمام مومنین حکومت کرنے کے اصول امیر المؤمنین کی نظر سے جو ہے واقف ہو جائیں کہ مولا کی نظر میں حکومت کیسے چلائی جا سکتی ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہے وہ دستوری بر فرمان جو اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین نے مالک ابن اشتر حارث اشتر کو لکھ کر دیا، اس سے عہد کیا ہے جبکہ اسے ملک مصر کا حاکم بنایا تھا تاکہ اس ملک سے خراج وصول کرتا رہے اور اس ملک کے دشمنوں سے جہاد کرتا رہے، اور وہاں کے باشندوں کی اصلاح فلاح کا نظام جاری کرے، اور وہاں کی بستیوں اور شہروں کی تعمیر اور آباد کاری کی مہم چلائے۔ اسے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اطاعت خداوندی کو ہر چیز پر ترجیح دیتا رہے، اور اللہ نے جن فرائض اور سنتوں کا قرآن میں حکم دیا ہے ان کی پیروی کرے، اس لیے کہ ان کی پیروی کے بغیر انسان کو دائمی سعادت نہیں ملتی، اور دائمی بدنصیبی ہی انہی فرائض اور سنت کے ٹھکرانے سے
اور انہیں ضائع کرنے سے ملتی ہے۔ اور یہ دل سے اور ہاتھوں سے اور زبان سے اللہ پاک کے دین کی نصرت جاری رکھنا، اس لیے کہ اللہ بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو کوئی اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد تائید ضرور کرے گا اور اس کو غالب رکھے گا، جو اس کے دین کو غالب رکھنے میں کوشاں ہوگا۔ اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے حالات میں اپنے نفس کو کچل دے اور نفس کے منہ زوری اور سرکشی کے وقت اسے روک کر رکھے، کیونکہ نفس امارہ تو برائی ہی کی رغبت دلاتا ہے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر اے مالک، یہ سمجھ لو کہ تمہیں ایسے شہروں پر روانہ کر رہا ہوں جہاں تم سے پہلے ایسی حکومتیں گزر چکی ہیں جن میں عدل پر اور جور و ظلم کرنے والی حکومتیں بھی رہ چکی ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ تمہاری رعایا کے لوگ تمہارے احکام اور طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے سے پہلے حکمرانوں کے طور طریقوں کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے متعلق بھی وہ کچھ کہیں گے جو تم سابقہ حکمرانوں کے لیے کہتے رہے ہو۔ اور حقیقت اسی قدر ہے کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ اسی نیک نامی سے چلتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی زبان پر جاری کر رکھے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ تمہیں تمام ذخیروں میں سے اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ سب سے زیادہ محبوب ہو۔ چنانچہ اپنی ذاتی خواہشوں پر قابو رکھنا اور جو مشغلیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں مشغول ہونے کی اجازت دینے میں اپنے نفس سے کنجوسی اور مخالفت کیا کرنا۔ چنانچہ نفس کے ساتھ ساتھ بخل اور کنجوسی کرنا ہی اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، یعنی نفس کے ساتھ بخل اور کنجوسی کرنا ہی اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، خواہ وہ خود اسے پسند کرے یا ناپسند کرے، اور اپنے دل کے اندر عیب کے لیے جذبہ رحمت اور محبت اور لطف و کرم کو استقلال سے بٹھا دو، اور تم ان کو ضرر پہنچانے والا بھیڑیا نہ بن جانا اور ان کو کھا جانا غنیمت نہ سمجھنے لگنا۔ رعیت کے لوگوں کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے کچھ تو تمہارے دینی بھائی ہوں گے اور کچھ خود تمہارے جیسے مخلوق ہوں گے، ان میں سے بعض سے کبھی کبھی لغزش اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوں گے، اور ان کو وہ اسباب بھی پیش آئیں گے جو برائی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھول چوک سے خطائیں بھی ہوں گی، لہٰذا تم ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہنا، کیونکہ تم بھی اللہ سے اپنی خطاؤں سے درگزر اور بخش دیے جانے کی درخواست کرتے رہتے ہو، یہ اس لیے کہ تم ان پر حاکم اور باز پرس کرنے والے ہو، اور تم پر لازم اور تم پر تمہارا امام حاکم اور باز پرس کرنے والا ہے، جس سے تمہیں حاکم بنایا ہے اس پر اللہ حکمران ہے، یعنی جس نے تمہیں حاکم بنایا ہے اس پر اللہ حکمران ہے، اور اسی نے تم پر رعایا کے انتظام اور اصلاح کی ذمہ داری ڈال کر تمہیں ان کے ذریعے سے آزمانا چاہا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ نہ کر لینا، اس لیے کہ اس کے غضب سے بچ نکلنے کے لیے نہ تمہارے پاس طاقت ہے اور نہ تم کبھی اس کی بخشش اور رحمت سے بے نیاز ہو سکتے ہو۔ تمہیں کسی کو معاف کر کے پچھتانا نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی کو سزا دے کر فخر کرنا چاہیے، اور غصے میں عجلت سے کام نہ لیا کرنا، جبکہ کسی معاملے کو ٹلا دینا مفید معلوم ہو رہا ہو۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم ہوں لہذا میرے حکم پر صرف اطاعت کرنا لازم ہے، یقیناً اس قسم کا کلام اور تصور دل میں غرور فساد پیدا کرے گا اور دین میں کمزوری اور سستی داخل کرے گا، اور غیر خدا سے
قربت کا سبب بنے گا۔ اور جب کبھی حکمرانی کرتے کرتے تم میں اپنی بزرگی اور بڑائی کا خیال پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے لیے تم اپنی پوزیشن اور اللہ کی عظمت و اقتدار پر نظر ڈال لینا اور دیکھ لینا کہ تم پر اور پوری کائنات پر ایسی قدرت و اختیار رکھتا ہے جو تم خود اپنی ذات پر بھی نہیں رکھتے ہو۔ یقیناً اسے غور و تدبر سے تمہاری رعونت اور سرکشی دب جائے گی اور تجھ سے تیری فرضی سربلندی کو دفع کر دے گی اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو تمہیں واپس لا کر دے گی۔ خبردار، تم کبھی بھی اللہ کی عظمت میں شریک ہونے اور اس کی جبروت میں مشابہ ہو جانے کی حرکت نہ کر بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ ہر سرکش و سربلند شخص کو ذلت سے دوچار کر دیتا ہے اور مغرور کی توہین و رسوائی کر دیتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں انصاف سے کام لیتے رہنا اور تمام انسانوں کے ساتھ اور اپنے مخصوص اہل و عیال کے اور رعیت کے ان لوگوں کے ساتھ جن سے تیری توجہات زیادہ رغبت رکھتی ہو، ہر حال میں انصاف کو مد نظر رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خط کا آئندہ حصہ بقیہ حصہ آئندہ دروس میں آپ جان کی بارگاہ میں